کہ حماس نے غزہ سے اب تک کے سب سے مربوط حملے کی ابتدا کیسے کی۔ جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ سنیچر یہودیوں کے لیے سیبت کا دن تھا، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے اسرائیلی اپنے گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا اندیہ دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے بے حد غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا ہے، لیکن سنیچر کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس کے کمانڈوز اکثر راکٹوں کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتے رہے ہیں۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید ترین آئرن ڈوم نامی دفاعی میزائل نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنیچر کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو بھی غیر مؤثر کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل کے آئرن ڈوم کو کرۂ ارض پر سب سے مؤثر فضائی دفاعی نظام میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اسے خاص طور پر غزہ اور جنوبی لبنان سے مختصر فاصلے کے خطرات کا جواب دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور 2011 میں اس کے آپریشنل ہونے کے بعد سے اس نے ہزاروں راکٹوں کو روکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے ہتھیاروں کے سب سے عام ہتھیاروں میں سے ایک ہے، اور اس نے گزشتہ دہائی میں مختلف تنازعات میں بے شمار شہریوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا تھا کہ آئرن ڈوم انتہائی مؤثر ہے، جس کا ثبوت مئی میں اسلامی جہاد کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ سالو کے دوران اس نظام کی کامیابی کی شرح تھی، جو کہ 95.6% تھی۔ آئرن ڈوم کو پہلی بار 2007 میں باقاعدہ مربوط کیے جانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2008 اور 2009 میں ٹیسٹ کے بعد پہلی آئرن ڈوم بیٹریاں 2011 میں لگائی گئیں۔ اس کے بعد سے اس نظام کو کئی بار اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، تاہم اس بار آئرن ڈوم پر بھروسہ اسرائیلی افواج کو بے حد مہنگا پڑ گیا۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک الارم بجنا شروع ہوئے، اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے کی رکاوٹیں عبور کرنا تھیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج اور آباد کاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا، لیکن اب تک غزہ کی فضا، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی نصب ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیفنس سسٹم، کیمرہ نیٹ ورک اور سینسرز کے باوجود حماس نے ان تمام رکاوٹوں کو کیسے عبور کر لیا؟ حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کیا، جس میں فضائی گلائیڈرز بھی شامل تھے۔ جاری کردہ فوٹیج میں کم از کم 7 ایسے فضائی گلائیڈر اسرائیل میں دیکھے گئے۔ ایک اور تصویر میں 5 موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح جنگجو خاردار رکاوٹ کے ایک حصے سے گزرتے ہیں جسے کاٹا جا چکا ہے۔ ایک اور حصے پر ایک بلڈوزر کی مدد سے خاردار رکاوٹ کو گرایا جا رہا تھا۔ یہاں درجنوں مسلح افراد موجود تھے، جن میں سے چند تقسیم کرنے والی رکاوٹ کو عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کریم شالوم سے تقریباً 43 کلومیٹر دور غزہ کے شمال میں حماس کی جانب سے ایریز کے مقام پر خاردار رکاوٹ کو پار کرنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں سے جاری ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ کنکریٹ کے بیریئر پر دھماکہ ہوتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 6 اسرائیل اور 1 مصر کے کنٹرول میں ہیں۔ تاہم چند گھنٹوں کے اندر حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کر ہر سمت پھیل گئے۔ اسرائیلی حکام سے حاصل شدہ معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے، اور بظاہر انہیں حکم تھا کہ وہ دیکھتے ہی گولی چلا دیں۔ حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام پر پہنچے وہ غزہ کے مشرق میں 22 کلومیٹر دور افاقم کا قصبہ ہے۔ صدیروت میں جنگجو ایک ٹرک میں قصبے سے گزرے جو غزہ کے مشرق میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً 1 درجن مسلح جنگجو اشکیلون کی خالی سڑکوں پر دیکھے گئے، جو ایریز کے شمال میں واقع ہے۔
जनूबी इसराइल के मुतद्दिद मकामात पर ऐसे ही मनाजिर देखे गए और इसराइली हुक्काम ने आम शहरियों को घरों में छुप जाने की ताकीद की। रहीम के करीब एक सहरा में एक मौसीकी फेस्टिवल हो रहा था जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे थे। एक ऐनी शायद ने मीडिया को बताया कि मुसल्लह जंगजू हथियारों से भरी एक वैन में घूम रहे थे और इब्तिदाई फायरिंग के बाद 3 घंटे तक मजीद इसराइलियों को निशाना बनाने के लिए तलाश करते रहे। इन मालूमात से यह तस्दीक की जा सकती है कि मौसीकी फेस्टिवल और दीगर मकामात से लोगों को यरगमाल बनाया गया था और इन्हें गजा ले जाया गया। इसराइल का कहना है कि तकरीबन 100 के करीब फौजी एहलकार और आम शहरी अगवा कर लिए गए हैं। नाज़रीन, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम खास तौर पर डिजाइन किया गया था कि शहरी आबादियों को अचानक होने वाले रॉकेट हमलों और किसी भी जानी नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने पर जो तफसीलात सामने आई हैं, इनके मुताबिक हमास ने एक बार एक बड़े पैमाने पर बाकायदा फूल प्रूफ मंसूबा बंदी करके हमला किया, जिसकी वजह से इसराइली अफवाज का दिफाई निजाम इब्तिदाई चंद घंटों के लिए बुरी तरह नाकाम हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से बैरूई कस्बे से सामने आने वाली फुटेज में जाहिर होता है कि हमास के कई हमला आवर जंगजू 4 आम शहरियों को जबरदस्ती साथ ले गए। इसके अलावा मुतअद्दिद वीडियोस ऑनलाइन देखी गई हैं जिनमें चंद इसराइली गजा के पुरहजूम गलियों में घुमाए जा रहे हैं। इसराइली आबादियों के साथ साथ हमास ने 2 फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। इनमें से जकम और दूसरी रहीम में मौजूद फौजी अड्डे थे। रहीम से सामने आने वाली फुटेज में कई जली हुई गाड़ियां इस अड्डे के करीब सड़क पर नजर आती हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि यहाँ होने वाली लड़ाई में कितने अफराद हलाक हुए। हमास के सोशल मीडिया चैनल्स पर कई बार हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की लाशों की तस्वीर शाया की गई हैं।